لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا قادر له. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے
شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ اور پس منظر آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، محرم الحرام کا مہینہ جب ہی شروع ہوتا ہے تو لوگ طرح طرح کی بدعات اور رسومات کا سامنا کرتے ہیں۔ نئی نئی باتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، نئے نئے قصے سنائے جاتے ہیں، نئی نئی کہانیاں، اور لوگوں کو یوں رلایا جاتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ ان باتوں کی وضاحت کہاں ہے تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ تاریخ میں ہے۔ کیا ہمارے دین کی بنیاد تاریخ پر ہے؟ ہمارا دین اسلام اتنا کمزور ہے کہ تاریخ کی باتیں لوگوں کو سنائی جائیں؟ تو پہلا شبہ اور پہلی بات لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محرم الحرام کو جو فضیلت اور شان ملی ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے۔ کہ پہلے تو محرم کو کوئی جانتا نہیں تھا، محرم کی کوئی شان نہیں تھی۔ حضرت حسین چونکہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں تو محرم الحرام کو عظمت مل گئی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر محرم کی شان پہلے موجود نہیں تھی تو پھر محرم کا نام محرم کیوں ہے؟ محرم کا نام تو پہلے بھی محرم تھا۔ اور محرم کس کو کہتے ہیں؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، حرمت والا اور عزت والا مہینہ ہے۔ آپ کہتے ہیں حضرت حسین کی شہادت سے اس کو عظمت ملی ہے۔ تو حقائق کو جان کر زندگی گزارنی چاہیے، حقائق کے قریب ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ یوں نہیں کہ قرآن کریم اور حدیث کچھ کہیں اور لوگ کہیں ہمیں تو محبت اور پیار ہے جی ہم تو یہی کریں گے۔ تو پہلا شبہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کو عزت نہیں ملی۔ ہاں، حضرت حسین کی شہادت کو یہ مقام ملا ہے کہ وہ محرم کے اندر شہید ہوئے ہیں، یوں کہا جا سکتا ہے۔ اس میں حضرت حسین کی نہ تو شان کم ہوتی ہے نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ دوسرا شبہ یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، ان کو شہادت ملی ہے، تو یہ شہادت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ شہادت کو لوگ اس طرح عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے پچھلے محرم میں جب جمعہ یہ پڑھایا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو قومیں اپنے پچھلے شہیدوں پر پیٹتی رہیں، اپنے پچھلے شہیدوں پر ماتم کرتی رہیں کہ وہ کیوں شہید ہو گئے، وہ قومیں نئے شہید پیدا نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے پہلے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، ہمیں ان پر فخر کرنا ہوگا، تب ہم نئے شہید پیدا کریں گے۔ یہی تو بات ہے۔ ان لوگوں نے شہادت کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمارا نوجوان شہادت کا نام سنتا ہے تو یوں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں پہلے یہ دونوں شبہ زائل کر کے پھر آگے بات کو چلاؤں گا۔ پہلا شبہ کیا میں نے بتایا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کو عزت نہیں ملی۔ محرم کی عزت اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ ہاں، حضرت حسین چونکہ اس مہینے کے اندر عزت والے مہینے کے اندر شہید ہوئے ہیں تو ان کی شہادت کو یہ شان ضرور ملی ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔
رب العالمین فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی عند اللہ، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں، اسنا عشر شہرن، اسنا کہتے ہیں 2 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، شہر کہتے ہیں مہینوں کو۔ اسنا 2 ہیں، عشرہ 10 ہیں، 10 اور 2 12 ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اسنا عشر شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ آج کے دن کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس دن کی بات ہے جس دن رب العالمین نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، یہ اس دن کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مکان اور مکین نہیں، چرندے اور پرندے نہیں، ادھر نہیں ادھر نہیں، کب نہیں کہاں نہیں، مکین نہیں مکان نہیں، زمین نہیں زمان نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، رب العالمین نے ان مہینوں کی تعداد 12 بنائی تھی، پھر اللہ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عزت والا بنا دیا، 12 بنا کر 4 کو عزت والا بنا دیا۔ پہلا مہینہ عزت والا ذوالقعدہ، دوسرا مہینہ ذوالحجہ اور تیسرا مہینہ محرم الحرام، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں قتال نہیں کیا جاتا تھا، جہاد نہیں کیا جاتا تھا، لوگ اگر کسی نے اپنے باپ کا بھی بدلہ لینا ہوتا تو وہ چھوڑ دیتا کہ یہ عزت والا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ محرم الحرام کی حرمت حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی موجود ہے۔ دوسری بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کا ایک مہینہ ہے، اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے، یہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ تیسری بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے بتایا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا بھلا ان سے پوچھو تو صحیح نا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس 10 محرم الحرام کے دن کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس کام پر، یہ جو اللہ نے ظلم سے نجات دی تھی، اس پر شکرانے کا روزہ رکھا تھا۔ ہم حضرت موسیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہودی نے حضرت موسیٰ کے دین کو بدل ڈالا ہے، ہم ان سے زیادہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ 10 کا 11 کے ساتھ ملاؤ یا 9 کے ساتھ ملاؤ، یہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے۔ آپ نے ایک خط حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا، یہ 17 ہجری کی بات ہے۔ خط پر تاریخ نہیں لکھی، تاریخ تھی ہی نہیں مسلمانوں کی، عیسائیوں کی تاریخیں تھے وہ نہیں لکھتے تھے۔ یہ جو انگریزی ابھی چل رہا ہے، ہمارا 2000 کا سال ہے نا، 2022، اور یہ انگریزی تاریخیں ہیں، ہماری تاریخ ابھی تک نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خط ابھی کا ہے یا پرانا ہے۔ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، امیر المومنین میرا ایک مشورہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا خط پرانا ہے یا نیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک تاریخی سلسلہ شروع کریں، ہم اپنے خطوں پر اپنی اسلامی تاریخ لکھیں۔ صحابہ اکرام کو حضرت عمر فاروق نے بلایا، مشورہ دیجئے گا کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کا آغاز کس دن سے کریں۔
پہلا مشورہ آیا کہ ہم آغاز کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پہلا مشورہ۔ لیکن فاروق اعظم نے اس مشورے کو ناپسند کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس دن کی تعیین نہیں تھی، یہ دن معین نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر پیدا کب ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس مشورے کے اندر عیسائیوں کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی تھی، کیونکہ عیسائیوں کا جو عیسائی کیلنڈر ہے یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے مطابق ہے۔ یہ مشورہ رد کر دیا گیا۔ دوسرا مشورہ آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ہم اس دن کو اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس مشورے کو بھی ناپسند کر دیا گیا، کیونکہ اس مشورے میں بھی وہ تاریخ فائنل نہیں تھی، وہ تاریخ معین نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کب کیا، یہ بھی تاریخ فائنل نہیں۔ تیسرا مشورہ آیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے دن کو رکھا جائے، کہ جب اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی تھی ہم اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس مشورے کو بھی رد کر دیا گیا، کیونکہ یہ مشورہ ایسا تھا کہ اگر اس دن کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جاتا تو یہ دن بھی کوئی اچھا دن نہیں تھا، کوئی خوشی والا دن نہیں تھا۔ اس دن سے تو اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ تینوں مشورے رد کر دیے گئے۔ چوتھی رائے آئی، چوتھا مشورہ آیا کہ جس دن مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اسی دن ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اب دیکھیں نا، اگر اسلامی تاریخ لکھی ہو تو ساتھ چھوٹی سی ہے لکھی ہوئی ہوتی ہے، 2 آنکھوں والی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہجری۔ جو دوسرا انگریزوں کا اور فرنگیوں کا کیلنڈر ہے اس کے ساتھ وہ حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے، عیسائی، اس کی مطلب ہوتا ہے عیسائی کیلنڈر ہے۔ یہ مشورہ لوگوں کو پسند آیا، فاروق اعظم کو بھی پسند آیا، کیونکہ ہجرت کے وقت اور ہجرت کے بعد ہی اسلامی تاریخ کو بلندی ملی ہے، اسلام سربلند ہوا ہے، اور اسی دن مسجد قباء کو بھی تعمیر کیا گیا، مسجد نبوی کو بھی تعمیر کیا گیا۔ اس پر متفق ہو گئے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کب کریں؟ بولیے، ہجرت والے دن سے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کس مہینے سے کریں، کس مہینے سے کریں۔ اس کے اندر بھی رائے مختلف آئیں، کسی نے کہا ذوالحجہ سے کرتے ہیں، کسی نے کہا رجب سے کرتے ہیں، کسی نے رمضان کا کہا، لیکن ایک رائے سامنے آئی کہ محرم الحرام سے کرتے ہیں۔ ایک تو اس مہینے کا نام بڑی عظمت والا ہے، دوسرا اس مہینے کو حاجی حج کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، تو محرم الحرام کو اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور ہجری سے شروع ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ یہ میں نے 3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس بات پر کہ محرم الحرام کی عظمت حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی موجود تھی۔ دوسرا شبہ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ کسی کو نہیں یاد؟ دوسرا شبہ میں نے بتایا کہ یہ لوگ شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں، کہ شہادت کوئی اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، تو بندہ ان سے پوچھے کہ حضرت علی بھی تو شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے ہیں۔ چلیں جی، دوسرا شبہ کہ حضرت کے شہادت کوئی برا کام نہیں ہے، شہادت خراج تحسین پیش کرنے کا عمل ہے، قابل فخر عمل ہے شہادت۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندے میرے راستے کے اندر شہید ہو گئے، میرے راستے کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کو مردہ نہ کہو،
ان کو کیا نہ کہو؟ مردہ نہ کہو، اور مردہ گمان بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، کیا ہیں؟ زندہ ہے وہ تو۔ اللہ کہاں زندہ ہے؟ ہم نے تو ان کو دفنا دیا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عند ربہم، کہاں پر؟ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایک سوال ہے، یہ جو رزق انہیں دیا جاتا ہے یہ دنیا میں رزق ہے یا جنت والا؟ جب رزق جنت والا ہے تو پھر زندگی بھی جنت والی ہے نا۔ شہادت کوئی قابل عیب چیز نہیں ہے، شہادت کوئی قابل عیب چیز نہیں ہے، شہادت تو قابل فخر چیز ہے میرے بھائی۔ اس لیے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، جب میں شہید ہو جاؤں پھر تو مجھے زندگی عطا کرے، میں دنیا میں آؤں پھر میں تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ جب میں شہید ہو جاؤں تو پھر تو مجھے زندگی عطا کرے، پھر میں تیرے رستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ اگر شہادت قابل عیب چیز ہوتی تو اللہ کے پیغمبر اس شہادت کو نہ مانگتے۔ فاروق اعظم اپنا دامن پھیلا کر کہتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وبلدا فی نبیک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اگر شہادت قابل عیب ہوتی تو فاروق اعظم شہادت کو اللہ سے کبھی طلب نہ کرتے۔ حضرت عثمان نے بھی شہادت مانگی، حضرت علی نے بھی شہادت مانگی، حضرت حسن و حسین نے بھی شہادت مانگی، ارے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت مانگی۔ اور جب شہید اور جب اپنے بستر پر 120 جنگیں لڑیں، کتنی؟ 120۔ ان کے پوتے کہتے ہیں کہ جب ہمارے دادا بستر مرگ پر تھے ہم نے ان کے جسم پر لگے ہوئے تلواروں کے زخموں کو گنا، خنجروں کے زخموں کو گنا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر تلوار کا نشان نہ پڑا ہو، تلوار کا زخم نہ ہو۔ اور کہتے ہیں اتنے بڑے گڑھے تھے ہم یوں اس طرح کھیلا کرتے تھے درمیان، بچوں کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھ اس طرح اندر چلے جاتے تھے، لیکن خالد بن ولید کو شہادت کی موت نہیں ملی، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور خالد بن ولید فرماتے ہیں موت کا وقت آ گیا، روایت کرنے والا صحابی ہے، کہتا ہے میں نے خالد بن ولید کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا خالد روتا کیوں ہے؟ تو نے تو بہت سارا کام کیا اسلام کے دامن میں، تو نے بہت سارے علاقے فتح کر کے دیے ہیں، روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر جہاں بھی موت کو سامنے پایا میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا کہ کاش مجھے شہادت کی موت مل جائے، کاش خالد بن ولید شہید ہو جائے، لیکن اللہ نے مجھے شہادت کی موت نہیں دی ہے۔ میں ان لوگوں پر رشک کرتا ہوں جو شہید ہو گئے ہیں۔ میں زندگی میں جس جگہ کی موت کو میں نے قریب پایا میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، لیکن مجھے شہادت کی موت نہیں ملی ہے۔ آج میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے اندر کتنے زخم لگے؟ بخاری کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے ضربن ستتن، 70 زخم لگے اللہ کے پیغمبر کو، تلواروں کے 70 ضربیں لگی تھی اللہ کے پیغمبر کو، اور 4 دانت مبارک بھی زخمی ہوئے ہیں، ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ یہ شہادتیں مانگی ہیں لوگوں نے، یہ شہادتوں کو طلب کیا ہے لوگوں نے، لیکن ملی اسی کو ہے جس کے تقدیر کے اندر رب العالمین نے لکھ دی تھی، جس کی تقدیر کے اندر اللہ نے شہادت لکھ دی اسی کو ملی ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے شہادت مانگی نہیں ملی، اللہ کی مرضی۔ اور خالد بن ولید کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا لقب کیا تھا بھلا؟ سیف اللہ، ان کا لقب مشہور ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی سیف اللہ کہا جاتا ہے،
لیکن زیادہ معتبر قول یہی ہے کہ خالد بن ولید سیف اللہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو شہادت اس لیے نہیں ملی کیونکہ یہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، اگر یہ شہید ہو جاتے تو مخالفین کو یہ موقع مل جاتا کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا ہے، لیکن ان کو شہادت نہیں ملی، اللہ کی مرضی۔ آگے چلیں گی، تھوڑی سی آپ کو ایک بات سناؤں پھر دوسری طرف چلتا ہوں۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامر بن طفیل آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کے نزدیک آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگ ہمیں دیں جو قرآن کے قاری ہوں تاکہ وہ ہمارے علاقے کے اندر قرآن سنائے اور لوگ مسلمان ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، بڑے خوش ہو گئے کہ میرے دین کی دعوت پھیل رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے 70 قاریوں کو بھیجا ان کے ساتھ، کتنے؟ 70 صحابہ اکرام کو بھیجا ان کے ساتھ کہ جاؤ ان کے علاقے میں قرآن کی محنت کرو اور لوگوں کو مسلمان کرو۔ اللہ کے پیغمبر کے 70 قاری ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کو دعائیں دے کر روانہ کر رہے ہیں کہ جاؤ اللہ کے دین کی محنت کرو۔ یہ 70 کے 70 صحابہ اکرام ایک قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ایک جگہ آ گئی جس کا نام بیر معونہ ہے۔ بیر معونہ، بیر کنویں کو کہتے ہیں، معونہ۔ ان لوگوں نے اپنے ساتھی وہاں پر چھپائے ہوئے ہیں۔ جب صحابہ اکرام وہاں پر پہنچے نا تو ان لوگوں نے ان 70 کے 70 صحابہ اکرام پر حملہ کر دیا۔ ان صحابہ کے اندر ایک صحابی ہے عامر بن فہیرہ، فہیرہ بھی کہتے ہیں، فہیرہ بھی کہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ عامر بن فہیرہ بھی کہتے ہیں، فہیرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ غلام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار کے اندر موجود تھے تو یہ خدمت کیا کرتے تھے اور یہ جا کر دیکھا کرتے تھے راستہ وغیرہ اور اس طرح کا نظام سارا یہ کرتے تھے۔ یہ بھی ساتھ ہیں اور بڑا خوبصورت قرآن کریم یہ بھی پڑھتے ہیں۔ پہاڑی سے لوگ اترے، وادیوں سے لوگ اترے، ان 70 کے 70 صحابہ اکرام کی گردنوں کو کاٹ دیا۔ بخاری کے حاشی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ لوگ عامر بن فہیرہ کی طرف بڑھتے ہیں نا کہ اس کا بھی سر کاٹتے ہیں، اس کا بھی سر کاٹ کر اندر سے دماغ نکال کر شراب پیا کریں گے، یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ بخاری کے حاشی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب وہ لوگ اترے ہیں پہاڑی سے تو اللہ نے عامر بن فہیرہ کی میت کو آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ یہ شان ہے میرے بھائیو قرآن پڑھنے والوں کی، یہ شان ہے شہید ہونے والوں کی، یہ شان ہے شہادت پانے والوں کی۔ بڑے بڑے لوگوں نے تجزیے کیے ہیں یہاں پر کہ عامر بن فہیرہ کی لاش کو اللہ نے اس لیے اٹھایا کہ اللہ شہادت کا مقام بتانا چاہتے ہیں، اللہ قرآن کی عظمت بتانا چاہتے ہیں، اللہ مسلمان کی عظمت بتانا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک تجزیہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ عامر بن فہیرہ ابو بکر کا غلام ہے۔ کس کا غلام ہے؟ ابو بکر کا غلام ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والی رات اللہ کے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار سور تک لے کر گئے تھے۔ آج اللہ نے ابو بکر کے غلام کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابو بکر کے غلام کا یہ مقام ہے، تو ابو بکر کی کیا شان ہوگی۔ میرے بھائیو یہ شہید ہونے والے لوگ ہیں اور 70 کے 70 صحابہ اکرام نے شہادت پائی ہے، اور شہید ہونے کے بعد، شہید ہونے سے پہلے انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، یہ سارے کے سارے کہنے لگے بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا رضی عنا وارضانا۔ یہ کہتے ہیں ہوا کے جھونکو، او اللہ کے فرشتوں، ہمارا یہ پیغام ہمارے محمد الرسول اللہ تک پہنچا دیجئے گا
کہ بیر معونہ کے مقام پر ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی بہت سارے دنوں کے بعد، پھر آپ نے 40 دن تک قنوت نازلہ پڑھی۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر اپنا دامن پھیلا کر اللہ کے سامنے ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جن ظالموں نے میرے صحابہ اکرام پر ظلم کیا ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے پیغمبر کی بد دعا ایسے نشانے پر جا کر لگی کہ وہ عامر بن طفیل جس نے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اکرام کو شہید کروایا تھا، اس کو ایک پھوڑا نکلا ہے اس ران پر۔ وہ پھوڑا ایک رات میں اتنا بڑا ہو گیا کہ عامر بن طفیل پانی کی بھیک مانگتا مانگتا ایڑیوں کے بل مر گیا انہی دنوں کے اندر۔ یہ شہادت کا مقام ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان کافروں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو جن ظالموں نے شہید کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر فرشتوں کی لعنت ہو، ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کا دامن شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام کے دامن کو صحابہ کرام نے خون دے دے کر اس دامن کو بھرا ہے۔ اور پھر حسین کی شان کیا بتاؤں، حسین کا مقام کیا بتاؤں، حسین کا مرتبہ کیا بتاؤں۔ ہم بھی سوار ہوتے ہیں نہ سواریوں پر، ہم بھی سوار ہوتے ہیں نہ سواریوں پر۔ حضرت حسین بھی سواری پر سوار ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت حسین کو اپنی کمر پر لادا ہوا ہے، یوں چل رہے اپنے گھر کے اندر کھیل رہی ہیں حضرت حسین کے ساتھ۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں واہ واہ حسین تیری شان پر قربان جائے، تو کتنا عظیم ہے، تیری سواری کتنی عظیم ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سواری کو دیکھتا ہے کہ سواری کتنی عظیم ہے، اوپر بیٹھنے والے سوار کو بھی دیکھ، وہ سوار کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم سوار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوہ پر، ہم کسی مہم پر چل رہے تھے، رستے پر ہم نے پڑاؤ کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ بچوں کے رونے کی آواز آئی، میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ موجود تھا اور میں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میں بھی چل دیا۔ آپ نے آواز لگائی کون رو رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی حسن و حسین رو رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، پانی کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پانی تلاش کیا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ایک بچے کو مجھے دے۔ حضرت فاطمہ نے ایک بچے کو دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس بچے کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا، زبان کو چوستے گئے، وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے واپس کر دیا۔ پھر دوسری بار آپ نے فرمایا فاطمہ دوسرا بچہ بھی مجھے دو۔ دوسرا بچہ بھی فاطمہ الزہرا نے اللہ کے پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس بچے کی زبان کو بھی چوسا، وہ بھی بچہ آہستہ آہستہ چپ کر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دونوں بچے، ایک حسن تھا دوسرا حسین تھا۔ حسین کی شان کیا بتاؤں، عجیب لوگ ہیں۔ حضرت حسین کا تقابل کر رہے ہیں یزید کے ساتھ۔ حضرت حسین کا یزید کے ساتھ کیا تقابل ہے؟ حضرت حسین صحابی ہیں، میرے پیغمبر کے نواسے ہیں۔ یہ تو حضرت حسین کی پوزیشن کو گرانے والی بات ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ مقابلہ کروا رہے ہیں جو صحابی بھی نہیں ہے اور اس کے تابع ہونے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے کہ فاسق تھا کیسا تھا، اختلاف ہے لوگوں کا، آپ اس کے ساتھ مقابلے کروا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے خطباء یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حسین کے نانے کی شان تو آپ جانتے ہیں نا، پورے نبیوں کا سردار ہے۔ حسین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہادروں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ حسین کی ماں اس امت کی بیٹیوں کی سردار ہے۔ آپ نے فرمایا علی قیامت والا دن آئے گا،
جب رب العالمین قیامت والے دن جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیں گے کہ یہ بندہ جنت میں چلا جائے، یہ بندہ جہنم میں چلا جائے، علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوا کرے گا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوا کرے گا۔ اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے پیغمبر کے پاس ملنے آیا، اللہ کے پیغمبر نے یوں کالی کملی والی چادر اوڑھی ہوئی تھی، میں اللہ کے پیغمبر سے باتیں کرتا رہا، اللہ کے پیغمبر نے چادر اوڑھی رکھی اس طرح کر کے، میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ آپ نے یوں چادر ہٹائی نا، ایک طرف سے حضرت حسن باہر آ گئے، دوسری طرف سے حضرت حسین باہر آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر نے چادر کو لیا، آپ نے حسن کو بلایا، پھر حسین کو بلایا، پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، پھر علی کو بلایا، آپ نے فرمایا لوگو یہ میرے اہل بیت ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور میرا رب بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا لوگو یہ میرے اہل بیت ہیں، رب العالمین نے ان سے تمام گندگیوں کو دور کر دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے حضرت ام سلمہ سے، ان کے سامنے بھی یہ منظر پیش آیا تو یہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر میں بھی تو اہل بیت میں شامل ہوں، مجھے بھی شامل کریں۔ آپ نے فرمایا آپ بھی آ جاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ صرف حضرت علی، صرف حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ جو نعرہ ہے نا پانچ تن پاک کا، یہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور بہت ساری حدیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے، یعنی نبی کے گھر والوں کو۔ تو اہل بیت ظاہری بات ہمارے ہاں بھی جب اہل کا لفظ بولا جاتا ہے تو کون مراد ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے بیویاں مراد ہوتی ہیں، پھر ماں باپ، پھر اولاد، ساری یہ شامل ہوتے ہیں۔ آگے چلیے گا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہینہ چونکہ محرم الحرام کا ہے نا، میں نے ساری حدیثیں وہ جمع کی ہیں اور صحیح جمع کی ہیں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا حدیثیں، ان میں سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ سب صحیح حدیثیں ہیں۔ دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اہل بیت کے معاملے میں لوگوں نے من گھڑت حدیث بھی بہت بنائی ہیں اپنے پاس سے، یوں لکھتے گئے تاریخ کی کتابوں میں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جب اہل بیت کے فضائل اور بہت ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے، حدیثیں بڑی بڑی ہیں، اپنے پاس سے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز ہو جس کے بارے میں کوئی فضیلت نہ ہو، آپ اس کے بارے میں چلو ایک بات بنائیں تو بنتی بھی ہے کچھ۔ جب ایک چیز کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں، پھر اپنے پاس سے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اگر میرے بیٹے تندرست ہو گئے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ کتنے؟ 3 روزے۔ یہی منت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانی تھی۔ کس نے مانی تھی؟ مولا علی۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نظر اور ہوتی ہے اور نیاز اور ہوتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ جس چیز کو عربی کے اندر نظر کہتے ہیں نا، فارسی کے اندر اس کو نیاز کہتے ہیں۔ نیاز فارسی کا لفظ ہے، تو جب نظر اللہ کی ہے تو پھر نیاز بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ الگ نعرہ ہے کہ نظر اللہ اور نیاز حسین، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ نظر بھی اللہ کی ہوتی ہے اور نیاز بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی نے کس کی نظر مانی؟ اللہ کی۔ فرماتے ہیں اللہ اگر میرے بیٹوں کو تندرستی مل جائے، صحت مل جائے تو 3 روزے رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ نے بھی یہی نظر مان لی، ام فضہ نے بھی یہی نظر مان لی، تینوں نے نظر مانی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو صحت مل گئی۔ اب نظر پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ جب نظر پورا کرنے کا وقت آیا نا تو افطاری کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے اور سحری کے لیے بھی گھر کے اندر کوئی چیز
نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ساتھ سحری کی، پھر پانی کے ساتھ سحری کر کے فجر طلوع ہونے کے بعد باہر نکلتے ہیں، کوئی مزدوری کر کے آؤں۔ ایک یہودی کے پاس مزدوری کی، اس نے اتنے سے جو دیے وہ لائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ انہوں نے چکی کے اندر پیسا، شام کے وقت کچھ روٹیاں بنائی۔ جب افطاری کرنے کا وقت آ گیا نا میرے بھائیو، دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوتی ہے، یا اہل بیت محمد السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوئے، محمد کے گھر والوں، مسکینوں کو کھانا تو کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کو کھلاؤ، فقیروں کو کھانا تو کھلاؤ۔ حضرت علی نے جب یہ آواز سنی نا تو اپنی روٹی اٹھا کر حضرت حسن کے حوالے کی کہ جا بیٹا یہ میری روٹی فقیر کو دے کر آ۔ حضرت فاطمہ نے بھی روٹی اٹھائی حوالے کی، حسن حسین نے بھی روٹی دی۔ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی لونڈی ہیں، ان کی غلام ہیں، انہوں نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر حضرت حسن کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اے شہزادے یہ میری روٹی بھی لے جا اور دنیا والوں کو بتا دے کہ صرف علی کا گھرانہ نہیں بلکہ علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ یہ ساری روٹیاں لے گئی۔ دوسرے دن بھی یہی عالم، تیسرے دن بھی یہی عالم۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ میرے شہزادوں پر تو کمزوری آ گئی، حضرت علی بھی کمزور ہو گئے، حضرت فاطمہ بھی کمزور ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لوگو دیکھو دیکھو میرے اہل بیت اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن آئے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور میں ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا جو خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ قیامت والا دن آئے گا میرے بھائیو، یہ حسن حسین کی شان ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ پھر یہی حسن یہی حسین جن کو 61 ہجری کے اندر لوگوں نے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ 80 آدمیوں کا قافلہ چلا تھا مدینے سے، یزید کی جب بیعت ہوئی 5 بندوں نے انکار کیا تھا، یہ تاریخی بات ہے۔ کتنے بندوں نے؟ 5 بندوں نے، کوئی عام بندے نہیں تھے۔ حضرت عباس دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ایک۔ حضرت زبیر دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اور 5ویں حضرت علی دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ 5 بندوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ یزید جو خلیفہ بنا تھا یہ ولی عہد بنا تھا۔ کیا بنا تھا؟ ولی عہد جانتے ہیں، یعنی باپ خلیفہ ہو تو اس کا بیٹا خلیفہ بنے، اس تو یہ جس طرح سعودیہ والوں نے کیا ہے اس کو ولی عہد کہتے ہیں۔ یہ جو ولی عہد والا سسٹم ہے یہ پہلے موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو انہوں نے ولی عہد نہیں بنایا، حضرت عمر کی شہادت ہوئی نہیں بنایا، حضرت عثمان کی ہوئی نہیں بنایا، حضرت علی کی ہوئی نہیں بنایا، وہ مشورے کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ ولی عہد کا جو سسٹم تھا یہ شروع ہونے لگا تھا۔ اس کے خلاف 5 عظیم المرتبہ لوگوں نے انکار کر دیا، ہم بیعت نہیں کرتے ہیں۔ جب انکار کیا تو پھر کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آؤ ہم نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یزید کے خلاف ہم علم جہاد بلند کریں۔ اس بات میں بڑا اختلاف ہے کہ خط کتنے تھے، کسی نے لکھا 180 تھے، کسی نے لکھا 24,000 تھے، کسی نے لکھا 12,000۔ زیادہ معتبر قول ہے کہ 12,000 تھے خط جی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنے زیادہ خط
دیکھیے کہ یہ کوفہ کے لوگ مجھے لکھ رہے ہیں، تو حضرت حسین 80 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلنے لگے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ اے نواسہ رسول، کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں، انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، یہ لوگ وفادار نہیں جائیں۔ حضرت ابن عباس نے بھی منع کیا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا یہ خط دیکھیے، یہ 12,000 خط لکھے ہیں انہوں نے مجھے کہ ہم آپ کو اپنا امیر چننا چاہتے ہیں، آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یہ خط کہاں جائیں گے؟ لہذا 80 آدمیوں کے ساتھ، یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے، ابھی وقت بھی ہو گیا ہے، کہ یہاں پر آ کر کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام کی پوزیشن کو خراب کیا ہے۔ دیکھیں، آپ سوچئے گا، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تو ان کے لشکر کے اندر بچے نہ ہوتے، بچے بھی نہ ہوتے، عورتیں بھی نہ ہوتی، کیونکہ میدان جہاد میں بچوں کو لے کر نہیں جایا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جا رہے ہوتے جہاد کے لیے تو صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ جاتے۔ اب یہ لوگ جب ممبروں پر بیان کرتے ہیں تو صحابہ اکرام پر ایسا تبرہ کرتے ہیں کہ صحابہ نہیں نکلے، دب گئے تھے۔ صحابہ دبنے والی قوم نہیں ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ثابت کرتا۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستے پر پہنچے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ خبر لو کوفہ میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گئے تو کوفہ کے سارے لوگوں نے 80,000 لوگوں تعداد لکھی ہے، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے خط دے دیا واپس کہ حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں۔ جب ایک مقام پر پہنچے تو ایک اور خبر آ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ عجیب بات نہیں ہے، ابھی تو بیعت کی ہے۔ یہ ایسے بے وفا اور غدار قسم کے لوگ تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ خط سارے جھوٹے۔ پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اصرار کیا کہ ہم اپنا بدلہ لینے جائیں گے۔ آگے پھر کربلا کی جگہ پر ان کا جا کر آپس میں ابن زیاد کے لشکر کا اور عمر بن سعد کے لشکر کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ رات کا وقت تھا جب منافقین نے ان کے خیموں پر تیر اندازی کی اور خیموں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 80 آدمیوں میں سے صرف 8 آدمی باقی بچے تھے، 72 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کی باتیں ہیں۔ جس نے بھی حضرت حسین یا کسی بھی صحابی کو، کسی بھی اہل بیت میں سے ایک بندے کو بھی شہید کیا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ اکرام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔